السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ کے حفیظ طاہر۔ آج جو شخصیت میرے پروگرام میں مہمان ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت شعر سناتا ہوں۔ میں اس کا نام نہ لوں اور لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ جو ایک خوبصورت اور خوبصورت شخصیت آج میرے پروگرام میں ہے، اس کے بارے میں ایک اور شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ فرحان اویس۔ جی فرحان اویس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو ماشاء اللہ ایک لائن لگا دی اشعار کی، زبردست۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دل سے انسان بہت خوش ہو کے اظہار کر رہا ہوتا ہے اور خود بخود شعر جو ہیں وہ زبان پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ والی فیلنگ لگ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں نے آپ کا اس لیے زیادہ تعارف نہیں کرایا کہ اکثر لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے ویورز آپ کو پہچانتے بھی ہیں اور کیسے سے آپ اس لیے کے اندر ہیں۔ باقی جو ہم بات چیت کریں گے اس سے وہ خود ہی جان جائیں گے کہ آپ یہاں ہیں، کیوں ہیں، کس لیے ہیں، اور کتنے عرصے سے ہیں، اور کیا کیا آپ نے کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ آپ ایک اچھی نیوز کاسٹر یا اینکر ہو سکتی ہیں؟ مجھے اس بات کا تو کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک اچھی نیوز کاسٹر ہو سکتی ہوں، اس کے باوجود کہ میں اسکول اور کالج میں ڈبیٹنگ سوسائٹیز میں رہی تھی اور ہمیشہ مطلب اچھے میرے ریکارڈ رہے ڈبیٹس وغیرہ میں، اور جب کوئی پروگرام بھی آرگنائز ہوتے تھے اسکول میں تو وہاں پہ بھی جو اینکرنگ تھی وہ میرے حصے میں آتی تھی، اور خاص طور سے جو ہمارے استاد تھیں وہ کہا کرتی تھیں کہ تم پروگرام کو لے کے چلو گی، تم نے کنڈکٹ کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں پتہ تھا، اور یہ ایک بڑا اتفاقی معاملہ ہے کہ میں اس شعبے میں آ گئی، کیونکہ میری پلاننگ بھی نہیں تھی۔ اور بہت دفعہ میں نے پروگرامس میں بتایا، آج پھر بتا دیتی ہوں کہ میں تو صرف پی ٹی وی لاہور وزٹ کرنے گئی تھی جب نثار حسین صاحب جی ایم ہوتے تھے، اور وہ میرے والد کے دوست تھے۔ تو ہم کچھ ایسے ہی پڑھائی کے دوران شوق ہوتا تھا کہ ادھر بھی وزٹ کریں، یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے، اس ادارے میں بھی جائیں، اور ان چیزوں میں میرے والد مجھے بہت انکریج کیا کرتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے جب آپ مختلف اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح پی ٹی وی لاہور کو میں وزٹ کرنے گئی، اور اس دن کچھ نیوز کے آڈیشنز ہو رہے تھے، اور ہمارے بڑے پیارے سے خالد محمود ربانی صاحب جو نیوز ایڈیٹر تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ میں وزٹ پہ آئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ بھی آڈیشن دے دیں، اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس ایکسپیرینس سے بھی گزر لیں۔ تو میں نے ایک ایکسپیرینس کے طور پہ وہاں بیٹھ کے جو ہے بلیٹن کے 3-4 پیجز پڑھے، اور اس کے 2 دن کے بعد مجھے کال آ گئی کہ جی آپ کا سلیکشن ہو گیا۔ واہ 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 واہ! اس کا مطلب ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ ڈیسٹنیز آر ود گاڈ، کہ جو آپ کا مقدر ہے، جو آپ کی تقدیر ہے اور جو آپ بننے جا رہی ہیں، وہ خدا نے کہیں آپ کی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اور وہ پھر خود بخود آپ کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے اور خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو اچھا، ہاں آپ نے ابھی بات کی کہ میں ان دنوں تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ اور پی ٹی وی وزٹ کرنے آئی تھی، تو آپ کس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہی تھی؟ میں ان دنوں کینیڈ کالج میں تھی، اور میں بی ایس سی کی طالبہ تھی، اور پڑھتی تو میں تھی بایولوجی، یعنی میرے پاس جو سبجیکٹس تھے وہ کیمسٹری، باٹنی اور زولوجی تھے، اور آرٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا ان تمام سبجیکٹس کا۔ لیکن یہ ایک بالکل مختلف شعبہ ہے کہ جب آپ میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو آرٹ سے آپ کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو سائنس پڑھنے کے بعد میں نے اس طرف جرنلزم کی طرف جو ہے اپنا کام کیا شروع، اور پھر جب نیوز میں نے پڑھنا شروع کی تو صرف نیوز نہیں پڑھی، پھر میں نے نیوز پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی کام کیا اور نیوز رپورٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ تو اس شعبے کے سارے کام پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں ہی آپ نے نیوز پروڈیوسر کے طور پر کام کیا۔ اچھا، یہ میرے لیے بھی انکشاف ہے، حالانکہ میرا جب آپ کے تعارف ہوا تھا تو آپ اس وقت نیوز کاسٹر تھی، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارا تعارف میک اپ روم میں ہوا تھا۔ جی بالکل، ایک تو میری ملاقات آپ سے ان دنوں جب آپ نیلام گھر کر رہے تھے تب بھی ہوئی تھی، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ اتنا اچھا پروگرام آپ لے کے چل رہے ہیں۔ پھر جو مشہور پروگرام جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت بخشی، وہ اینک والا جن تھا، وہ پروگرام آپ نے بہت زبردست بنایا۔ تو یہ ملاقاتیں پھر ہماری ہوتی رہیں وہاں پہ، اور ہم ایک دوسرے کے کاموں کو انکریج بھی کرتے رہے۔ ہاں ہاں، یہ بس بہت بڑی اچھی میری میموریز ہیں آپ کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی، وہاں پہ میک اپ روم میں، نیوز روم میں، ویکیاد میں، ہر جگہ پہ ہماری ملاقات ہوتی تھی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا تعلق ہمارا ڈیولپ ہو گیا۔ اور پھر آپ کو کیا سوچی کہ آپ نے فوراً سے شادی کر لی؟
हाँ, मुझे तो बिल्कुल कोई शौक़ नहीं था उस वक़्त शादी का, क्योंकि तालीम मेरी तकरीबन मुकम्मल हो रही थी, मीडिया का आगाज़ था और मीडिया के आगाज़ के साथ ही ऐसा लगता था कि बस जैसे हर तरफ से रिश्तों की बौछार हो गई है। और वो मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा ऐसा था कि वो कहते थे कि हम क्या करें कि इधर ख़बरनामा चला और उधर से 4 रिश्ते आ गए, इधर से कोई न्यूज़ हुई, उधर से तो मतलब हर तरफ से कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई थी कि क्योंकि एक ही चैनल था और वो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था इन चीज़ों का कि ऐसा भी होता है। जब आप मीडिया में आए तो हर कोई आपको अप्रोच कर रहा होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आपसे मुलाकात हो जाए। अच्छा, मुलाकात नहीं हो रही है, अच्छा चलो किसी तरह अगर ये इसकी शादी नहीं हुई है तो उससे शादी हो जाए वगैरह। बहरहाल इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उन दिनों हो रही थी, तो पेरेंट्स ने सोचा कि अब इसकी तालीम भी मुकम्मल हो रही है तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो मेरी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही शादी हो गई और फिर मैं कराची चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे। उस नसीहत के बारे में तो बताइए जिससे आपकी शादी हुई। जी, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड की क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब थी और ओवैस साहब जो हैं वो कराची में ही सेटल्ड थे और ज़ाहिर है घर भी उनका वहीं पे था, तो फिर मुझे ज़ाहिर है यहाँ पर आने का इतना मौका नहीं मिला। फिर मैंने ज़िंदगी का तमाम हिस्सा तक अब तक का उनके साथ वहाँ पे ही गुज़ारा, मैं उनके साथ ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे हुए, वो भी अब ग्रोन अप हैं। तो बस इस तरह सारा टाइम गुज़रता रहा, लेकिन बहरहाल मैंने मीडिया में अपने जो शौक़ थे वो कंटिन्यू रखे। ये मैं इसको शौक़ इसलिए कहूँगी कि पहले मैंने इसको इस तरह से लिया नहीं था कि ये मैं कर पाऊँगी या मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन जब मुझे इनकरेज किया गया जैसे न्यूज़ में और मुझे ख़ुद बड़ा अच्छा लगा कि एक डिफरेंट सा काम है लेकिन उसमें एप्रिसिएशन बहुत है, उसमें आपकी पहचान बहुत है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, तो फिर मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया। और फिर वो जो आपने कहा ना कि आपकी नॉलेज भी नहीं है, तो फिर मैंने कराची जाने के बाद अपनी तालीम को भी मुकम्मल किया, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही फ़ौरन शादी हो गई थी। वहाँ जाके मैंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से और फिर मैंने एज़ ए प्रोड्यूसर वहाँ पे जॉब की पीटीवी न्यूज़ के लिए और एज़ ए न्यूज़ रिपोर्टर भी बहुत अरसे तक मैं रिपोर्ट्स बनाती रही। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके कुछ हाइलाइट्स जो बताएँ कि आपने उससे क्या सीखा और क्या पाया और क्या खोया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ मेरा एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली लाहौर में भी और कराची में भी कि उन लोगों ने मुझे हर मौके पे जो है इनकरेज भी किया, मुझे सिखाया भी। और जैसे जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ रही थी एज़ ए प्रोड्यूसर या एज़ ए रिपोर्टर, तो हर जगह इनकरेजमेंट मिलती थी। और फिर हमारे पीटीवी का एक बड़ा अच्छा सा एक सिलसिला है कि जब आप एज़ ए प्रोड्यूसर या रिपोर्टर आते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है इस्लामाबाद सेंटर में। तो जब मैंने ये जॉइन किया एज़ ए प्रोड्यूसर और रिपोर्टर, तो शकूर ताहिर साहब जो उस वक्त हमारे हेड थे न्यूज़ के, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई एज़ ए प्रोड्यूसर और एज़ ए रिपोर्टर। उस ट्रेनिंग के बाद मैंने फिर कराची टीवी में मज़ीद फिर काम किया। तो एज़ ए होल मैं समझती हूँ कि पीटीवी ने उस वक्त जब और दूसरे कोई चैनल्स नहीं थे, हमें पहचान दी, हमें इज़्ज़त दी और हमें ज़िंदगी में जिसे कहते हैं हमारी ग्रूमिंग की कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। और इस ग्रूमिंग में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती थी कि पीटीवी हमेशा से एक ऐसा इदारा रहा है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग आते रहे हैं और वो पढ़े लिखे लोग जब अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखते थे तो वो चाहते थे कि हम और कुछ हासिल करें। तो यही सब कुछ मेरे साथ भी रहा। तो मैंने न सिर्फ़ अपनी तालीम में बेहतरी की कोशिश की हमेशा, बल्कि उसके अलावा भी जो अच्छे लोग मिलते रहे और इल्म के हवाले से बात करते रहे, तो मैंने पढ़ना और ज़्यादा शुरू किया। और फिर उसके बाद शायद वो उस पढ़ाई का हवाला ही बना कि मुझे दूसरे और प्रोग्राम फिर मिलने शुरू हुए पीटीवी पे। जैसे पीटीवी पे मैंने इस्लामिक साइक्लोपीडिया एक प्रोग्राम शुरू किया और वो इब्तिदा में तो आपको पता है कि सिर्फ 3 महीने का प्रोग्राम हुआ करता है पीटीवी में, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। लेकिन उस प्रोग्राम को इतनी एप्रिसिएशन मिली कि वो 4 साल तक मैंने मुस्तकिल किया उसको और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा। लेकिन मैं चूँकि फिर खुद बहुत उससे बोर हो गई थी, मैं चाह रही थी कुछ नया करूँ। तो फिर 4 साल के बाद मैंने उस प्रोग्राम को छोड़ दिया था। फिर और हमारे जूनियर्स आ गए तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। इसी तरह फिर मैंने कुछ क्विज़ प्रोग्राम्स किए पीटीवी के लिए और वो क्विज़ प्रोग्राम्स जो थे वो मैंने खुद लिखे। और उस वक्त जो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता था कि स्क्रिप्ट सेक्शन में लिखी हुई चीज़ें जाती थी, पहले वो चेक होती थी कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद हमें दोबारा दी जाती थी कि अब प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा। तो वो सारे प्रोसेसेस सीखे कि आप लिखते कैसे हैं, उसको फिर से चेक कैसे कराना है, एक बेहतरीन चीज़ कैसे डिलीवर करनी है। आपने अगर किसी को नॉलेज देनी है तो ख़ुद आपके पास कितना नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक मुकम्मल एक प्रोसेस है। मैं समझती हूँ कि पीटीवी ने उस वक्त जब हम लोग ये तमाम चीज़ें कर रहे थे तो दरअसल हम सीख रहे थे
اور ہر قدم پہ چاہے اسکرپٹ سیکشن ہو, ہمارے پروڈیوسرز ہوں, ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف ہو, وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے تھے. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیکھنے کا ہی عمل رہا ہے. ویسے تو میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں, لیکن بہرحال پی ٹی وی نے بہت کچھ سکھایا اور بہت پیار دیا. اچھا, یہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے, کیا آپ MBBS ڈاکٹر ہیں؟ نہیں, MBBS تو بالکل نہیں ہوں, لیکن PhD ڈاکٹر ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ خواہش بھی رہی کہ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں اور بہتر سے بہتر کی طرف جاتے رہیں. تو تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ بیچ میں رکتا تھا بچوں کی وجہ سے, کہ بچوں کے کام ہیں, ان کی تعلیم ہے, ان کی تربیت ہے. اس کے بعد پھر میں کنٹینیو کر دیتی تھی. اور اب اس ایج پہ آ کے میں نے اپنی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ کمپلیٹ کی. بیچ میں پھر MA کے بعد میں نے MPhil کر لیا تھا, پھر تھوڑا گیپ آ گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر میں نے کنٹینیو کیا, پھر الحمدللہ PhD مکمل ہو گیا میرا. اچھا, ابھی ایک بڑا زبردست مارکا ہوا ہے, مارکا حق, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک وار بھی ہے, اس میں پاکستان ایئر فورس نے بہت کمال دکھایا, بے شک. اور آپ نے سے بہت ہیوج اینیمی کو اسی کی سوائی پہ شکست دی. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں, اور آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کے کیا امپریشنز ہیں؟ دیکھیے, میں تو خود چونکہ ایئر فورس فیملی سے ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایئر فورس جو ہے نا وہ میرے بلڈ میں شامل ہے. اور میرے فادر چونکہ ایئر فورس میں تھے, اور ہم نے وہ تمام ٹائمنگز جو فوجیوں کے ہوتے ہیں, ان کی ڈیڈیکیشن جو ہوتی ہے, ان کے کام کرنے کا انداز ہوتا ہے, وہ سب دیکھا ہوا ہے. ہماری تربیت بھی اسی طرح سے ہوئی ہوتی ہے. اور میرے فادر جو ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 65 اور 71 کی وار میں بھی حصہ لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے, نام بتائیے ذرا. فلائٹ لیفٹیننٹ مختار احمد خان. اور اس کے علاوہ پیس کیپنگ فورسز میں بھی وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے رہے ہیں. تو میرے فادر نے بڑی بھرپور زندگی ایئر فورس میں گزاری, اگرچہ وہ ہم سے بہت دور ہوتے تھے, لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک ہوتے تھے, کیونکہ ہر جگہ ہم سے رابطے میں ہوتے تھے, اور ہر جگہ کے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کر رہے ہوتے تھے. آپ بلیو کریں کہ جتنے بھی فوجیوں کے بچے ہوتے ہیں, اصل میں وہ فوجی ہی ہوتے ہیں. آپ ان میں سے کسی کو بارڈر پہ بھیج دیں نا, ہم نے صرف گن پکڑنی, ہم سے شروع ہو جانا. تو ہمارے جذبے وہی ہوتے ہیں, ہماری محبت وہی ہوتی ہے. تو ابھی جو مارکا حق ہوا, نو ڈاؤٹ کہ وہ تمام لوگ جو تھے جس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں, پوری قوم نے جس طرح متحد ہو کر ایئر فورس کا, آرمی کا, ہماری دیگر جو فورسز ہیں ان کا ساتھ دیا ہے, یہی جذبہ چاہیے ہوتا ہے کامیابی کے لیے. جب آپ متحد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو کوانٹٹی ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی, آپ کی کوالٹی میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو ہماری فوج اگرچہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے, لیکن جو جذبہ شہادت ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور جب آپ اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں نا, تو پھر آپ کا بس ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہم نے غالب ہو کے رہنا ہے, اور ہمیں فتح یاب ہو کر واپس آنا ہے. اسی جذبے کے ساتھ ایئر فورس کام کرتی ہے, اور وہ ماشاءاللہ کامیاب رہی, اور ہمیشہ کامیاب رہے گی انشاءاللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ جو MPhil آپ نے کیا, اور اس کے بعد جو PhD کی, وہ PhD آپ نے کس سبجیکٹ میں کی؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہاں تو میں نے کینیڈ سے BSc کیا تھا, میرے سارے سائنس سبجیکٹس تھے. لیکن چونکہ میں شادی کے بعد کراچی گئی تھی اور میں تعلیم اپنی کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی, تو میں سائنس سبجیکٹ کو ایز اے ریگولر سبجیکٹ نہیں لے سکتی تھی, کیونکہ اس میں ٹائم بہت دینا پڑتا ہے. تو میں نے پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ لیا سبجیکٹ, اور اس میں ماسٹرس کیا. پھر اسی سے ریلیونٹ میں نے جو MPhil میں اپنے سبجیکٹس رکھے کچھ, اور جو میرا PhD میں تھیسس تھا وہ کلچرل ڈپلومیسی پہ تھا. تو کلچرل ڈپلومیسی میں میں نے پاکستان کی ڈپلومیسی میں وہ کیسی ہے ہماری, اور اس کو کمپیریزن کیا امریکہ اور UK کی ڈپلومیسی کے ساتھ, کہ دنیا بھر میں وہ اپنی کلچرل ویلیوز کو کس طرح سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں اپنی ویلیوز کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ تو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے, ہماری ویلیوز بہت اسٹرانگ ہیں, لیکن ہم اس طرح سے اس کو آگے نہیں بڑھا پا رہے جس طرح سے ضرورت ہے. کیونکہ اب ہم جب اپنی سافٹ پاور کی بات کرتے ہیں تو ہارڈ پاور میں تو لڑائیاں لڑنا بہت آسان ہے, لیکن اب جو دنیا میں امیج کنٹریز کا بن رہا ہے وہ سافٹ پاور سے بن رہا ہے. اس میں آپ کی جو فورن پالیسیز ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ ایز اے سافٹ پاور بہت میٹر کرتی ہیں. تو اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو لے کے, چاہے وہ ڈزنی لینڈ ہے, چاہے ان کا ہالی ووڈ ہے, ان کے ڈفرینٹ برانڈس جو پتہ نہیں مجھے نام لینے چاہیے کہ نہیں, لیکن بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں ان کی جو فیمس ہیں اور جن کی جو پہچان بن گئی ہیں وہاں کی, اور ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں ان کی ان چیزوں سے. تو ہمارے پاس تو اس سے بہت زیادہ کچھ چیزیں ہیں موجود, تو ہم ان کو کیوں نہیں آگے لے کے بڑھتے. وہ لوگ تو صرف اپنے ایک لینگویج کا سینٹر کھولتے ہیں اور سب کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ہماری اردو لینگویج کے سینٹر دوسرے کنٹریز میں اتنی کامیابی سے کیوں نہیں آگے بڑھے؟
جیسے میں اگر بات کروں امریکن سینٹر، کلچرل سینٹر ہیں، برٹش سینٹرز ہیں، وہ اپنی لینگویج سے اپنے کلچرل ویلیوز کو، اپنی تمام جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. ایک فلم دکھا کر وہ تمام چیزوں کو پہنچا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ڈرامہ وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کو ڈفرینٹ لینگویجز میں کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم اپنے دوسری کلچرل ویلیوز کو اگر دوسرے کنٹریز میں لے کے جاتے ہیں تو ہمارا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو میں نے اس چیز پہ کام کیا. جب آپ نے ایم فل کیا پولیٹیکل سائنس میں اور اس سے ریلیٹڈ پی ایچ ڈی کیا، تھوڑی سی ہم آپ کی رائے لیں پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں. بس اس بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی، کیونکہ اگرچہ میرا سبجیکٹ رہا ہے، لیکن بہرحال بہت ساری ہمیں جو ہے نا اپنی پولیٹیکل ویلیوز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور پوٹینشیل ہے، لیکن ہم اس پر اتنا کام نہیں کر پا رہے جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یقیناً ان فیوچر جو کہ ہمارے جو اب آنے والی جنریشن ہے وہ بہت اچھی ہے، سمجھدار ہے، وہ تمام ویلیوز سے واقف بھی ہے، تو وہ آگے یقیناً بہتری کی راہیں ضرور کھلیں گی. آپ نے سیاسی جواب دیا، لیکن چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، فیمنزم سے آپ کیا سمجھتی ہیں، اور کیا یہ ٹھیک ہے یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے فیمنزم کی؟ ہاں جی، یہ اصطلاح آج کل بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، اور شاید وہ یہ کنوے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کو سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی جو ہے وہ آگے آنا ہے اور بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پوری آزادی کے ساتھ اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، اور ان کو کہیں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کو مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہر انسان بحیثیت انسان یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنے کیریئر میں اگر کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں اور ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ تمام حقوق جس کی بات کی جا رہی ہے 1400 سال پہلے مل چکے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب خواتین کے بارے میں اتنی آزادی کے معاملات نہیں تھے تو ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کر رہی تھیں. کیا ان کو کسی نے منع کیا؟ نہیں، بلکہ ان کے والد نے ان کو پروموٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ تجارت کے کام میں تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. والد کے انتقال کے بعد والد کا پورا کاروبار انہوں نے سنبھالا، اور پھر آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ہمارے آقا نے بھی ان کو منع نہیں کیا، نہ باپ کی طرف سے رکاوٹ آئی نہ شوہر کی طرف سے رکاوٹ آئی. تو پھر کون سا فیمنزم؟ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مفتیہ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے انہوں نے کردار سازی کی. صحابہ کرام اپنے مسائل لے کے آتے تھے، فتوے تک دیے آپ نے. کیا ان کو کسی نے منع کیا؟ نہیں منع کیا. تو ہم کون سے فیمنزم کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا رائٹ ہے جو ہمیں نہیں ملا؟ ہمیں تو اسی وقت جائیداد کا حق مل گیا تھا، ہمیں پڑھنے کا حق مل گیا تھا، ہمیں کام کرنے کا حق مل گیا تھا، جہاد میں عورتوں کو ساتھ جانے کا حق مل گیا تھا. اور وہ خواتین جو جہاد میں ساتھ جایا کرتی تھیں وہ ایز اے نرس اور ایز اے ڈاکٹر پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھیں. وہ جتنے لوگ اس وقت زخمی ہوتے تھے ان کو زخموں کو ٹھیک کرنا، ان کو دوا لگانا، ان کو پانی دینا، ان کی دیگر چیزوں کا خیال کرنا. تو ہم تو اس وقت اتنے ایڈوانس تھے کہ خواتین جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہی ہیں. تو ہم کون سے فیمنزم کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا حق ہے جو ہمیں نہیں ملا جس کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ہرگز سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں آپ کے ساتھ کافی حد تک سہمت ہوں. ایک سوال اس کے بعد اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کو جو ان کے حقوق یا ان کی جو اہمیت جو ہے معاشرے میں ہونی چاہیے وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہیں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. بالکل. مطلب جتنی عورتیں ہیں جو یہ جانتی ہیں کہ آئین انہیں کس کس چیز کا حق دیتا ہے، اور کسی عورتیں جو جانتی ہیں کہ ان کے لیے جو قانون پاس کیے گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور ان کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جو قانون پاس کیے گئے ہیں، جو قوانین بنائے گئے ہیں، وہ تو ان تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. بالکل. انہیں تو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کیا حق ہمارا آئین دے رہا ہے، کیا کیا قانون دے رہا ہے اور کیا کیا. اور معاشرہ جو ہے وہ یقیناً انہیں وہ ان کا حق نہیں دینا چاہتا. مثلا جیسے میراث کا مسئلہ ہے، وراثت نہیں ملتی عورتوں کو، آج بھی نہیں ملتی. اور خاص طور پہ ہم لوگ تو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو پھر بھی کچھ پتہ ہے اور ہم اپنا حق لڑکے حاصل بھی کر لیتے ہیں، یہاں خواتین بھی کر لیتی ہیں. لیکن جو دیہات میں کہیں دور دراز میں کہیں سندھ میں رہتے ہیں، جو وہ کہیں ادھر باول پور کے وہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، ان کے حالات تو بہت خراب ہیں.
جیسے خاص طور پہ بلوچستان میں ابھی جو واقعہ ہوا ہے، جی بالکل. پوائنٹ بلینک گولی مار کے ان کو سر میں گولی مار کے مار دیا گیا. اس کے خلاف تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں تو پھر ریاست کی ذمہ داری آ جاتی ہے نا کہ وہ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے لے کے چل رہی ہے. قانون تو ایک انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا نا. وہ ریاست کا کام ہے کہ قانون میں جو سہولتیں ایک شہری کو دی گئی ہیں وہ اس کو دے، اس کو پرووائڈ کرے اور اس میں آسانی پیدا کرے. خواتین، میں سمجھتی ہوں اس وقت آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق سے ناواقف ہیں. سب خواتین چاہیں وہ شہروں میں رہنے والی ہیں یا گاؤں دیہاتوں میں رہنے والی ہیں، انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہے اور وہ لڑنا بھی جانتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کورٹ میں پہنچتی ہیں یا کسی وکیل تک پہنچتی ہیں یا کسی پولیس کے پاس آتی ہیں مدد کے لیے، تو ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جاتی جو کہ ان کا رائٹ ہے. اصل میں یہ ریاست کا کام ہے کہ ان کے کاموں کو آسانی کے ساتھ ان تک پرووائڈ کیا جائے. خواتین باخبر ہیں، بالکل باخبر ہیں. اگر باخبر نہ ہو تو وہ سڑکوں پہ نکل کے یوں ریلیاں نہ نکالیں کہ ہمیں یہ چیز دو اور ہمیں وہ چیز دو. ہم اور اسپیشلی ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ ہم کھانا نہیں بنا رہے، ہم جو ہے گھر کا کام نہیں کر رہے اور اس میں جو ہے وہ ہسبینڈ بھی کام کرے اور یہ بھی کام کرے. آپ بہت سارے دین کے حوالے دے کے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ دین نے تو یہ نہیں کہا کہ تم کچن کو سنبھال لو یا تم صرف بچوں کو تم سنبھالو گی اور تمہارا ہسبینڈ نہیں سنبھالے گا. آپ دین میں وہ بات کیوں بھول جاتی ہیں جب ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنا کر پیدل چل کر غار حرا پہ ان کو کھانا پہنچانے جایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، اس وقت بھی ان کے سپورٹر ہوتے تھے، گھر میں ملازم ہوتے تھے، لیکن کام تو خود کرتی تھی نا. حضرت عائشہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنایا کرتی تھیں تو مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ کون اچھا کھانا بناتی ہے. تو کیا وہ اپنے دیگر کام نہیں کر رہی تھیں؟ بالکل کر رہی تھیں. وہ خواتین کے بہت سارے معاملات دیکھتی تھیں، ان کی پریشانیاں دور کرتی تھیں، ان کی چیزوں کو نبی پاک کے سامنے پیش کیا کرتی تھیں، ان چیزوں کو درست کر کے ان تک واپس لے کے جایا کرتی تھیں کہ اگر یہ پریشانی ہے، یہ معاملہ ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. دیکھیں خواتین کو نا ایک چیز بہرحال ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے خاتون کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اور جس کام کے لیے اس کو بنایا ہے وہ اس کام کو کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم معاش کے لیے نکل جاؤ، لیکن اللہ نے منع بھی نہیں کیا. اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن کی تیاری کرے. وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس نے بچے کو سنبھالنا بھی ہے، وہ گھر میں رہتی ہے تو اس نے بچے کو کھلانا بھی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے اور میرا شوہر جو ہے وہ یہ کام کرے، بچے کو بھی سنبھالے اور کھانا بھی بنائے، تو معاش کی ذمہ داری آپ کس کو دیں گے؟ پڑوسیوں کو. آپ کے شوہر نہیں کرنی ہے نا. تو آپ اپنا کام کریں، شوہر کو اپنا کام کرنے دیں. جب آپ محسوس کریں کہ اس ذمہ داری میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، بچہ بڑا ہو گیا، تو اس کے بعد آپ جائیں، جو آپ کا شوق ہے وہ پورا کریں. لیکن ان کاموں کو سڑکوں پہ لے کے آنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ دین کی بات کر رہے ہیں نا تو پھر دین کو پڑھ تو لیں کہ ہماری ماؤں نے کیا کیا تھا. کیا انہوں نے دوسروں کو بلا کے یہ کام کرائے تھے؟ انہوں نے اپنے بچے دوسروں سے کہا تھا کہ پالو آ کے. انہوں نے ڈے کیئر سینٹرز میں بھیجے تھے. جو روایات تھیں انہوں نے فالو کیا تھا، لیکن بچوں کی تربیت ہو، گھر کی ذمہ داریاں ہوں، انہوں نے ان سب کو نبھایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تھی، چاہے وہ نبی پاک سے کچھ لینے والی بات ہو، کسی اور سے کچھ سیکھنے کی بات ہو. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات بھی دیکھ لیں. جو دوسرے خلیفہ آئے ان کی بیگمات نے، آپ زبیدہ کا نام بہت سنتے ہیں، ہارون رشید کی جو بیگم تھیں، ان کو انتہا سے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا. وہ علماء کرام کو بلاتی اور ان سے بہت کچھ علم حاصل کرتی، ان سے بہت ساری تعلیم انہوں نے حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیاوی چیزوں کو سیکھا اور پھر انہوں نے وہ بہت سارے کام کیے خواتین کی فلاح کے لیے، عام لوگوں کی فلاح کے لیے، پھر حاجیوں کی فلاح کے لیے. تو ان کو تو کسی نے منع نہیں کیا تھا اور ان کے اندر وہ صلاحیت بھی موجود تھی. تو جو عورت باصلاحیت ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایکسٹرا کام کر سکتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھی منع نہیں کرتا اور اس کو کرنا چاہیے. یہ اس کا فرض بھی ہے کہ وہ ایک عام انسان کے لیے اپنے عہدے کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے جو چیز پہنچا سکتی ہے، جو کام کر سکتی ہے وہ کرے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں میکسیمم ہمارے والدین، چاہے ہمارے شوہر ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، وہ سب سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عورت کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے وہ کام کرنے ہیں. اس کو وہ حدود نہیں کراس کرنی جو دین نے اس کو بتا دی ہیں، تو پھر وہ کامیابی بھی ان کو ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے. محبت کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ محبت کے بہت سارے خوبصورت رنگ ہیں. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا.
اس کو ہم کئی رنگوں میں دیکھتے ہیں، اور خیر وہ تو شاعری کی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کی خوبصورتیاں، اس کے رنگ، اور جب ہم اللہ رب العزت کی طرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس نے محبتوں کو کیسے دنیا پہ آشکار کیا ہے، دنیا والوں پہ، تو وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے جب چاہا کہ تخلیق کا آغاز کرے، اپنی ہی تخلیق کے شاہکار پر خود ناز کرے، تو اپنے ہی نور سے پیدا کیا ایک پیکر نور، طلعت عرش بری زینت بیت معمور۔ تو محبت جو ہے وہ کائنات کی بنیاد ہے، محبت زندگی کی بنیاد ہے، محبت حیات کی بنیاد ہے۔ زندگی ہے جو ہم دنیا میں جی رہے ہیں، حیات وہ ہے جو ہمیں اگلی دنیا سے جوڑ دے گی، جو ختم نہیں ہوتی۔ تو محبت یہاں سے وہاں بھی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا بھی کی ہے۔ محبت ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے اپنے نبی کو بنایا، ان کے لیے کائنات بنائی اور ان کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ جب انسان محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے محبت کا اظہار اپنے پیارے حبیب کو بنا کر، ان کو بھیج کر، اور ہم بتایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، اپنے رب سے محبت کرو، تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک اللہ کی محبت ہے جو اس نے کائنات بنا دی اپنے حبیب کے لیے، اور ایک بندوں کی محبت ہے۔ لیکن جب بندہ محبت کرتا ہے تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے چھپا کے رکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، اور جب وہ محبت اس کو نہیں ملتی تو وہ غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل محبت یہ ہے کہ وہ نہ ملنے پر بھی اس کے دل سے جاتا نہیں ہے، یعنی وہ دل تو آپ کا ہوتا ہے لیکن وہ نیم پلیٹ کسی اور کی لگی ہوئی ہوتی ہے اس پہ، اور آپ پھر اس کو یاد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں محبت ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے جو زندگی کی بہار ہے، زندگی کا رنگ ہے، اور اگر یہ محبت نہ ہو تو زندگی کی خوبصورتیاں، رنگینیاں، جو توانائیاں، جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے جب محبت نہیں ملتی۔ اور محبت جو ہے وہ زندگی کو آگے بڑھنے کا ایک جذبہ دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے ایک خوشگوار موڈ میں رکھتی ہے۔ تو محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے، محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ ندیم ہاشمی کا ایک شعر ہے ہوں کہ اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، میں نے ادیب اس کو مکرنے نہیں دیا۔ اصل میں وہ ہمیشہ دیر بھی تو کر دیتے ہیں، جیسے مدنی نیازی صاحب کا ایک بڑی اچھی مشہور نظم ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بالکل۔ تو دیر تو ہم نے بھی کئی جگہ پہ کی اور کئی مقامات پہ کی، لیکن میں بھی شکر کرتا ہوں کہ اس دیر کے باوجود میں خوش نصیب ہوں کہ پھر بھی میرے دل میں محبت زندہ رہتی ہے، اور جن سے میں پیار کر رہا ہوتا ہوں ان کے دل میں بھی میری محبت زندہ رہتی ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ دیکھیں محبت کی کامیابی یہی ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ اس جذبے کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں واقعی آپ کی محبت صحیح ہے، تو بس سمجھے کہ یہ آپ کی کامیابی ہے۔ محبت ایک خوشبو کی طرح آپ کے ساتھ رہتی ہے، بالکل، جس سے آپ پیار کر رہے ہیں وہ آپ کو ملے یا نہ ملے، لیکن وہ اس آپ کی کے ساتھ ہی یاد رہتا ہے۔ مہکتی رہتی ہے۔ بے شک۔ آج بھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ حفیظ طاہر آپ اس عمر میں اتنی اچھی محبت کی نظمیں کیسے لکھتے ہو؟ صحیح۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میرا ایک ماضی ہے جس میں ایک شخص ہے جس سے میں پیار کرتا تھا، اس کی یاد میں نظمیں لکھتا ہوں۔ آپ کہیں جس سے میں پیار کرتا ہوں، اور جس سے پیار کرتا ہوں، ہاں کیونکہ جب تھا ہو جاتا ہے تو پھر نظم نہیں لکھی جاتی۔ محبت کرتا ہوں تو پھر آپ لکھیں گے۔ محبت اور عشق میں آپ کوئی امتیاز بناتی ہیں؟ محبت جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ تو ایک بڑی ابتدائی اسٹیج ہوتی ہے، اور عشق جو ہے وہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور محبت میں جیسے میں نے کہا نا کہ محبوب چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جس سے پیار کر رہا ہوں اس کو میں چھپا کے رکھوں، لیکن عشق میں وہ چاہتا ہے میں سب کو بتاؤں کہ یہ میری محبت ہے، یہ میری محبت ہے، اور میں سچائی کا اور حقیقت کا اظہار کروں۔ تو بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اور ایک اور ڈفرینس یہ ہے کہ محبت میں آپ کو نا ایک ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، لیکن عشق میں آپ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، پھر کوئی خواہش نہیں رہتی۔ جب آپ عشق کرتے ہیں تو آپ فنا ہو جاتے ہیں، آپ کا اپنا کچھ نہیں رہتا، پھر آپ جس کے ہوتے ہیں بس وہی ہو جاتے ہیں، وہ آپ ہو جاتے ہیں اور آپ وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عشق، یعنی آپ کو کوئی تمنا بھی نہیں ہوتی کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملے گا، نہیں، بس آپ جس سے کرتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے عشق۔ غالب نے ایک بہت خوبصورت شعر اس حوالے سے کہا ہے کہ عاشقی صبر طلب
اور تمنا بیتاب. बेशक. عاشقی صبر صبر طلب اور تمنا بیتاب. دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. پرانے زمانے کا ہمارا ایک سلیقہ تھا بات کرنے کا، ایک قرینہ تھا جس کا اظہار ہم خطوط نویسی میں کرتے تھے. بالکل اور غالب نے تو خیر خطوط نویسی میں ایک مار کا انجام دیا نا. انہوں نے پورا رنگ ہی بدل کے رکھ دیا، اس کو کنورسیشنل بنا دیا، خوبصورت. تو آج بھی میں جب یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہم نے کسی کو خط لکھنا ہوتا تھا تو اس میں ہم پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ اس شخص کو کون سا رنگ پسند ہے، اس رنگ کا کاغذ لے کے آتے تھے. بالکل. پھر اس کے اوپر بڑی محبت سے سوچ سوچ کے اشعار لکھتے تھے، پھر اپنے دل کا حال بیان کرتے تھے، پھر اس کو ایک انتہائی خوبصورت گلابی لفافے میں بند کرتے تھے اور اس میں خوشبو لگاتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ کون لے کر جائے گا یہ خط. آپ نے تو کیا خوبصورت باتیں یاد دلا دی. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے عید کارڈ اور یہ تمام خطوط اور یہ چیزوں کو دیکھا ہے، اس کو محسوس کیا ہے. اور جیسے کتاب کا ایک لمس ہوتا ہے نا، اسی طرح ان خطوط کا، ان کارڈز کا ایک لمس ہوتا ہے جو کہ پڑھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے. تو وہ جو خوبصورتی تھی ایک تعلق کی، ایک تعلق، ایک واسطہ، وہ نسبتیں ہوتی تھیں کہ ہم خط آ رہا ہے اور خط جا رہا ہے، وہ چیزیں اب اس جنریشن نے محسوس نہیں کی. لیکن اس میں خوبصورتی تھی، تعلق کی مضبوطی بھی تھی، اور جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ رشتہ مضبوط ہوتا تھا ان چیزوں سے، کہ احساس ہوتا تھا. لیکن اب وہ سارے احساسات، وہ ساری محبتیں چھوٹے سے واٹس ایپ پہ آ گئی ہیں کہ آپ 2 لائنوں کا ایک میسج لکھتے ہیں اور آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے کہ جی میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے. کہ وہ میسج بھی ہم فارورڈ کرتے ہیں کسی اور کا لکھا ہوا، فارورڈڈ بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اب خطوط کو تو سنبھال کے رکھا جاتا تھا، اس میں جو پھول رکھے ہوتے تھے ان کو سنبھالا جاتا تھا. کتابوں کے اندر پھول ہوتے تھے، ان کو بھی سالوں کے بعد بھی سونگھتے تھے تو خوشبو ہوتی تھی، اور اس خوشبو میں وہ محبت شامل ہوتی تھی جس کی طرف سے وہ آیا ہوتا تھا. تو یہ جو خوبصورتیاں تھیں ہماری جنریشن نے جو محسوس کی ہیں، آج کی جنریشن ان چیزوں سے بہت دور ہے اور وہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں کہ زمانہ یوں ہے کہ اب کوئی خط نہیں لکھتا. واہ. زمانہ یوں ہے کہ اب کوئی خط نہیں لکھتا، یہ سوچ لینا میرے سارے خط جلاتے ہوئے. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت اچھا. بھائی آپ کی شاعری کے ہم تو ویسے ہی بہت قائل ہیں. آپ نے بہت پیارا پیارا لکھا ہے. اور بہت دفعہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ نیوز روم میں فارغ ہو جاتے تھے اور خبر نامہ ہو چکا ہوتا تھا، آپ اپنی جو ریکارڈنگ کر کے آتے تھے، تو کئی دفعہ ہم لوگ آپ سے فرمائش کرتے تھے کہ سر کوئی شعر تو سنا دیں جو تازہ ہو. تو آپ نے بہت دفعہ ہمیں اپنی نظمیں سنائی ہیں، اشعار سنائے ہیں. تو بڑا اچھا اور خوبصورت ٹائم تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کریٹیو لوگ جو تھے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن میں تھے. تو جب اس خوبصورت وقت سے نکل کے آپ کراچی چلی گئیں تو وہاں پہ آپ نے ایک نئی زندگی شروع کی. اچھا، پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا تھا، جڑا ہوا ہے اور جڑا ہوا رہے گا، مگر اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے چینلز میں کام کیا؟ الحمدللہ حافظ صاحب، مجھے تقریباً جتنے بھی چینلز ہیں سبھی پہ کام کرنے کا موقع ملا، کیونکہ پی ٹی وی کو مطلب میں جاب کر ہی رہی تھی تو مجھے اس دوران اے آر وائی سے آفر آ گئی، کیونکہ کافی سارے پرائیویٹ چینلز جو تھے وہ سٹارٹ ہو گئے تھے اور اس میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ مل رہی تھیں. تو اے آر وائی سے جب مجھے آفر آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے چونکہ آپ کے کچھ مذہبی پروگرام دیکھے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ مذہبی پروگرام کریں. تو اس وقت اے آر وائی پہ مذہبی پروگرام کا سلسلہ کیو ٹی وی نے شروع کیا تھا، اور حاجی عبدالرؤف صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ماشاء اللہ آج بھی وہ وہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے. میں سمجھتی ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا اور سیکھنے کا موقع فراہم کیا. تو میں بھی ان میں سے ایک اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو کچھ مجھے سکھایا تھا یا جو تھوڑا بہت میں جانتی تھی، میں نے وہاں جا کر اس کو اپلائی کیا، اور جو ان کی خواہش تھی کہ دین کے پروگرام کیے جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرام کیے جائیں جس میں خواتین کی تربیت کو بہت زیادہ مد نظر رکھا جائے. تو وہ بہت سارے پروگرام میں نے سب سے پہلے تو اے آر وائی پہ کیے. پھر اس کے بعد بہت عرصے تک اے آر وائی سے پروگرام کرنے کے بعد، جس میں میرے ہزاروں میں پروگرام بنتے ہیں اگر میں آپ کو شمار کر کے بتاؤں، کیونکہ اے آر وائی کے بہت سارے چینلز ہیں. کیو ٹی وی کے علاوہ ان کا نیوز کا بھی چینل ہے، اور ان کے ڈیجیٹل بھی ہے، اور ان کا اے آر وائی زندگی بھی ہے. تو ان سارے چینلز پہ موقع ملا اور ڈفرینٹ پروگرامس میں نے کیے. اس کے علاوہ پھر جیو پہ موقع ملا، ڈان پہ مجھے موقع ملا، سما پہ ملا، آج نیوز پہ موقع ملا،
تو جتنے بھی چینلز کام کر رہے ہیں ان سب پہ الحمدللہ مجھے موقع ملا اور ڈفرینٹ پروگرامس میں نے کیے اور بہت خوش اسلوبی سے کیے الحمدللہ. آج بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتی ہوں اور جیسے جیسے جو موقع ہوتا ہے جس موقع کی مناسبت سے جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں اور جو بھی میں اپنی طرف سے سمجھتی ہوں جو اچھا میسیج اچھا پیغام میں دے سکتی ہوں وہ میں پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے میں اسے بالکل ٹرانسفارمیشن سمجھتا ہوں کہ ایک نیوز کاسٹر سے ایک ریلیجیس اسکالر کی امیج تک جانا, اسے آپ کیسے انالائز کرتی ہیں اور کیا آپ کے احساسات ہیں اس کے بارے میں؟ دراصل جب میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں ہی کچھ مذہبی پروگرام کیے تھے, جیسے میں نے ذکر کیا کہ اسلامک سائیکلوپیڈیا میں نے کیا, پھر میں نے ازواج مطہرات ایک پروگرام کیا تھا جو پورا میں نے خود ہی لکھا تھا, اور پھر کچھ اور کوئز پروگرامس بھی کیے تھے جو ریلیجس تھے. اس کے علاوہ پھر میں نے جو این ٹی ایم ایک پرائیویٹ چینل تھا اس پہ میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی تھی 95 میں, اور 95 96 اس طرح سے 2 سال تک ریگولر میں نے کی, مطلب 30 ڈیز تک ریگولر میں کرتی رہی. تو وہ ایک تو امیج بن گیا تھا کہ یہ دینی پروگرام کرتی ہیں اور اچھا کر رہی ہیں, لوگوں نے اسے پسند کیا تھا. اور میرا خود ایک ذوق جو تھا وہ بڑھ گیا تھا دین میں کچھ پڑھنے کا اور کچھ اور کرنے کا, تو میں نے بہت زیادہ دین کے متعلق پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو اسی سینیریو کو دیکھتے ہوئے اے آر وائی نے مجھے آفر کیا تھا کہ ہم نے آپ کے وہ اتنے دینی پروگرام دیکھے ہیں اور آپ اس کو بہت خوش اسلوبی سے کر رہی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو حاجی عبدالرؤف صاحب نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ کچھ ایسے پروگرام بنائیں جو خواتین کے لیے ہوں اور کچھ ایسے پروگرام بنائیں جو بچوں کے لیے ہوں, کیونکہ یہ 2 طبقے بہت اہم ہوتے ہیں معاشرے میں. جب آپ خاتون کی تربیت کرتے ہیں تو آپ پورے گھر کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو آپ اگلی نسل کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے خاص طور سے ایسے پروگرام بنائے جو خواتین سے ریلیٹڈ تھے, جو بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ تھے, اور اس میں قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ کیا بات کہتا ہے کہ خواتین کو تمام کام کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کس طرح ایک اچھی عورت کے طور پہ ثابت کرنا ہے کہ میں ایک اچھی عورت ہوں, میں اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہوں, میں باہر کے کام بھی کر رہی ہوں, میں دنیا میں بھی کامیاب رہنا چاہتی ہوں اور میں دین میں بھی کامیاب رہنا چاہتی ہوں. تو وہ بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہم لوگ مل کے کر رہے تھے ان کو میں نے پروگرام کی صورت میں پیش کیا, اور اے آر وائی نے مجھے بھرپور موقع دیا اور میں نے بے تحاشا پروگرام کیے. اس میں خواتین اور بچوں کے علاوہ بھی دین کے جو مختلف مواقع کے پروگرامز ہوتے تھے, جیسے ربیع الاول کا پروگرام ہے, محرم کا پروگرام ہے, یا شب قدر ہے تو اس کے لیے کوئی مخصوص پروگرام ہے, اس کی ہم بہت ہی محنت سے تیاری کرتے تھے. پوری ایک ٹیم ہوتی تھی جس پہ ریسرچ ورک ہوتا تھا, پھر ہم اسے اپنے علماء کرام سے چیک بھی کراتے تھے. تو یہ گریجولی اتنا زیادہ پڑھنا لکھنا دین کا رہا کہ پھر دوسرے چینلز نے جب یہ محسوس کیا کہ کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ میں ایک اچھی گفتگو کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے ایز اے اسکالر انوائٹ کر لیا. اچھا, میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اسکالر نہیں کہا, نہ میں سمجھتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے میں نے کوئی دین میں کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی ہے, اور میں نے بہرحال خواہش تھی میری کہ میں اس میں کچھ حاصل کر سکوں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں مل پایا. لیکن میں نے پڑھا بہت کچھ ہے, اور جو پڑھا اس کو میں نے ہمیشہ ڈلیور کیا ہے, اس انداز میں ڈلیور کیا ہے کہ ایک عام آدمی اس کو سمجھ کر دین کی اس چیز کو اختیار کر سکے. تو اسی وجہ سے انہوں نے مجھے ایک اسکالر بنا دیا چینل سے. میں نے اپنے آپ کو اسکالر نہیں بنایا, نہ میں سمجھتی ہوں, لیکن انہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ دی, اس لحاظ سے بہت پیار دیا, اور یہ کہا کہ جب ہم کسی بھی موضوع پہ کوئی بات کرتے ہیں تو جس طرح آپ اس کی وضاحت کرتی ہیں وہ آسان لفظوں میں سمجھ میں آنے والا ایک انداز ہوتا ہے, تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے اور لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ دین کو اتنا مشکل انداز میں پیش کیا جائے کہ لگے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے, ہم کیسے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دین جو ہے وہ ہمارا آسان ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی, اور مجھے احساس بھی ہوتا ہے اس بات کا جب میں کہیں پر بھی جاتی ہوں تو لوگ جس طرح اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور بہت سے موقعوں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس میسج کو ہم نے اس طرح سے لیا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی. تو میں سمجھتی ہوں یہ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر. آپ یو آر بلیسڈ فرانا بلیسڈ, کیونکہ علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, بے شک, مگر اس علم کو ایکسپریس کرنا, اسے کمیونیکیٹ کرنا, میسج کے ساتھ پہنچانا دوسروں تک, اس طرح کہ دوسرے سمجھیں اور آپ کے بعد دل میں اترے. جیسے غالب کا شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آسائش ہے کہ جو کن ایکسپریس ہیں کمیونیکیٹ, اور یقیناً آپ اس بات کو جاری رکھیں گی. اور اس کے بعد ایک اور پہلو جو میں آپ کے بارے میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ غالباً کوئی این جی او بھی چلا رہی ہیں.
हाँ, एनजीओ तो बस क्या है, कुछ काम करते रहते हैं मिल जुल के इस तरह से अपने दोस्तों के साथ, जिसका मकसद है लोगों में पढ़ने लिखने के शऊर को बेदार भी किया जाए और उसको आगे भी बढ़ाया जाए। तो इल्म दोस्त के नाम से एक हमने एक इदारा बनाया हुआ है जिसका काम है एक तो जो लोग नए लिखने वाले हैं उनको इनकरेज करना, उनको हम लोग अवार्ड्स देते हैं, और उसके अलावा हम बहुत सारी किताबें जो हैं वो अब अपलोड भी कर रहे होते हैं ताकि अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा होता है तो उसको पढ़ सके। तो ये काम भी कर रहे हैं। तो काफ़ी किताबें जो हैं वो की जा चुकी हैं अपलोड इस तरह से। मकसद ये है कि आप अपने अदब से भी जुड़े रहें, आपको पता हो कि हमारा अदब क्या है, आप अपने दीन से भी जुड़े रहें, उसमें तमाम किस्म की किताबें हैं, और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। देखिए हम सब ख़ता के पुतले हैं, हमसे ख़ताएँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और ख़ताओं से आगे निकलना है, और जब आप सीखने के अमल में आ जाते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए किसी एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह को भी कोशिश करने वाला पसंद है। जी फरहाना वैस, बहुत खुशी हुई आप मेरे प्रोग्राम में आई और मेरे पॉडकास्ट को आपने क्या कहते हैं रौनक बख्शी। और मैं शुक्रिया। बिल्कुल ये दिल से बात कह रहा हूँ क्योंकि यकीनन। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे कल गुफ्तगू करूँ और आपके ख्यालात जो है वो अपने ऑडियंस तक पहुँचाऊँ। शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इतना हमने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और एक खूबसूरत माहौल को ताज़ा किया, उन लोगों को याद किया जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनका ज़िक्र किया, और अल्लाह करे कि ये सीखने का अमल हमारे अंदर जो है वो इसी तरह रहे और हम और भी बहुत कुछ सीखते रहें और लोगों को आगे डिलीवर करते रहें। व्यूअर्स, फरहाना अवैस जैसी शख्सियत मिलकर यकीनन आपके दिल में भी खुशबू महकी होगी और रोशनी हुई होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ये जब कभी लाहौर आएंगी तो मेरे इस पॉडकास्ट में दोबारा आएंगी और अपने ख्यालात आप तक पहुँचाएँगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जैसे मैं कहता हूँ ऐसे से टच कीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।